ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. وقال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمین. انتہائی قابل عزت، قابل احترام، ذی قدر علماء کرام اور گلیات کے اس خوبصورت علاقے اور گرد و نواح سے آئے ہوئے میرے معزز مکرم دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک خوبصورت عنوان سے ہم اکٹھے ہوئے ہیں اور یہ وہ عنوان ہے جسے اتفاق اور اتحاد کا فارمولہ کہا جاتا ہے، اور وہ عنوان ہے عظمت توحید. یقیناً اتنی عظیم چیز ہے توحید کہ کائنات اللہ نے پیدا ہی اظہار توحید کے لیے کی ہے کہ میری توحید کے ڈنکے بجیں. تمام انبیاء کی بعثت کا مقصد بھی توحید تھا. تمام آسمانی کتابوں کا نچوڑ بھی توحید ہے. قرآن کریم کا موضوع اور عنوان بھی توحید ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 13 سالہ مکی محنت بھی توحید ہے، اور اعمال کی قبولیت کا دار و مدار بھی توحید پر ہے. قیامت والے دن نجات کا دار و مدار بھی رب کی توحید پر ہے. یہ اتنا اہم موضوع ہے. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. فرماتے ہیں: کنت ردف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نبی علیہ السلام کے ساتھ سواری پر پیچھے بیٹھا ہوا تھا. اللہ کے پاک پیغمبر نے یوں میری طرف رخ کر کے فرمایا: یا معاذ. میں نے کہا: لبیک و سعدیک یا رسول اللہ، میں حاضر ہوں، فرمائیے. جواب نہیں دیا. تھوڑا سا آگے چل کے پھر فرمایا: یا معاذ. میں نے پھر جواباً کہا: لبیک و سعدیک یا رسول اللہ. آپ نے پھر خاموشی اختیار فرمائی. تیسری دفعہ فرمایا: یا معاذ، هل تدری ما حق اللہ علی العباد. اے معاذ، کیا تو اللہ کا بندوں پہ حق جانتا ہے کہ کیا ہے؟ اللہ کا اپنے بندوں پر کیا حق ہے؟ عجیب بات آپ کو بتاؤں. اس گاؤں کا نام صادق آباد والوں، اس دنیا میں بڑی بڑی تنظیمیں ہیں، حقوق نسواں،
عورتوں کے حقوق کی تنظیم، پرندوں کے حقوق اور تحفظ کی تنظیمیں، حیوانات کے تحفظ کی تنظیمیں، درختوں اور پہاڑوں کے تحفظ کی تنظیمیں، کوئی کس کے حقوق کی بات کر رہا ہے، لیکن کبھی یہ بھی سوچا ہے کہ رب کا حق کیا ہے؟ اللہ کے حقوق کی بات کوئی کرتا ہے تو اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں حل تدری ما حق اللہ علی العباد، اللہ کا بندوں پر کیا حق ہے؟ حضرت معاذ کہنے لگے اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ جواب سنیے صادق آباد والو، اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا اللہ کا اپنے بندوں پر حق یہ ہے ان یعبدوہ وحدہ ولا یشرکوا بہ شیئا۔ اللہ کا حق بتایا جا رہا ہے ان یعبدوہ، اللہ کا حق یہ ہے کہ بندے اس کے ہیں تو بندگی بھی اسی کی کریں، ان یعبدوہ، بندگی کریں۔ عبادت تو مکے کا مشرک بھی کیا کرتا تھا، کرتے تھے کہ نہیں؟ مکے کا مشرک اللہ کو خالق مانتا تھا کہ نہیں؟ خالق بھی مانتا تھا، مالک بھی مانتا تھا، بارشیں برسانے والا اللہ کو مانتا تھا۔ ابو جہل کہتا تھا کہ سورج اللہ نے پیدا کیا ہے، چاند اللہ نے بنایا ہے، بارشیں اللہ برساتا ہے، یہ مکے کا مشرک بھی مانتا تھا۔ پھر وہ مشرک کیسے بنا؟ آپ کہیں گے اپنی جیب سے بات کر رہے ہیں، نہیں، میرے سامنے اللہ کا قرآن ہے، اور 11واں پارہ، سورت کا نام سورت یونس ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، میرا پیغمبر ان سے پوچھ، سوال کر، تمہیں آسمان سے زمین سے روزی کون دیتا ہے، رزق کون دیتا ہے؟ اَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ، کانوں کا اور آنکھوں کا مالک کون ہے؟ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، اور کون ہے جو زندے کو مردے سے نکالتا ہے؟ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور مردے کو زندے سے نکالتا ہے۔ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، کاموں کی تدبیر کون کرتا ہے؟ میرا پیغمبر آپ ان مکے والوں سے پوچھئے تو سب یہی جواب دیں گے فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، سین لگایا، یعنی بلا تجشم فکریں، سوچنے کی بھی ان کو ضرورت نہیں پڑے گی کہ سوچ کے جواب دیں، نہیں، فوراً بول پڑیں گے، کیونکہ یہ جانتے ہیں کہ یہ سارے کام کرنے والا کون ہے۔ تو جب یہ ساری چیزیں ماننے کے باوجود پھر کیوں مشرک ہے؟ آئیے قرآن دوسرے مقام پہ کہتا ہے، میرے سامنے اللہ کا قرآن ہے، 18واں پارہ ہے اور سورت نمبر ہے، سورت ہے سورت المومنون، 84 نمبر آیت ہے۔ قرآن کہتا ہے قل، میرے پیغمبر پوچھ ان سے، لمن الارض ومن فیہا، آپ ناراض تو نہیں ہے نا؟ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ میرے پیغمبر پوچھ ان سے، لمن الارض ومن فیہا، زمین کس کی ہے اور جو کچھ زمین میں ہے یہ کس کا ہے؟ ان کنتم تعلمون، او مکے کے مشرکو اگر جانتے ہو تو جواب دیجئے، سیقولون للہ،
سَيَقُولُونَ لِلَّهِ، تو سارے کہیں گے زمین کی ہر چیز کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ پھر بھی مشرک، سوال تو میں جواب دوں گا تو آپ کو لطف آئے گا۔ فرمایا قل، میرے پیغمبر پوچھ ان سے، من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، کون ہے رب زمین کا، ساتوں آسمانوں کا رب کون ہے، عرش عظیم کا رب کون ہے؟ سیقولون للہ، تو یہ کہیں گے ان ساری چیزوں کا رب اور مالک اللہ ہے۔ پھر تیسرا سوال ہے، فرمایا میرا پیغمبر پوچھ ان سے، من بیدہ ملکوت کل شیء وہو یجیر ولا یجار علیہ، ان سے پوچھ کون ہے جس کے ہاتھ میں اختیار ہے ہر چیز کا؟ وہ کون ہے جس کے ہاتھ میں ہر چیز کا اختیار ہے؟ وَهُوَ يُجِيرُ، اور وہی پناہیں دیتا ہے، وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ، اور اس سے اس کے مقابلے میں جب وہ پکڑ لے تو اس سے کوئی بچا نہیں سکتا، جب وہ پناہ نہ دے اس کے مقابلے میں پناہ نہیں دیا جا سکتا۔ آپ پوچھیں ان سے، سَيَقُولُونَ لِلَّهِ، تو پھر بھی یہ کہیں گے کہ اللہ ہی سارا کچھ کرنے والا ہے۔ اچھا، تو یہ جو میں نے آیتیں پڑھی ہیں، اتنا اندازہ تو آپ کو لگ گیا ہوگا کہ وہ خالق اللہ کو مانتے، آسمان سے بارش برسانے والا اللہ کو مانتے، آسمان و زمین کا مالک اللہ کو مانتے تھے، موت و حیات کا مالک اللہ کو مانتے تھے۔ پھر وہ مشرک کیوں ہیں؟ شاید اس لیے کہ وہ نماز نہیں پڑھتے تھے، اس لیے نہیں، قرآن کہتا ہے نماز بھی پڑھتے تھے۔ مَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيًّا، نہیں ہے ان کی نماز مسجد کے پاس، مسجد میں، إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيًّا، مگر سیٹیاں اور تالیاں۔ مفسرین یہاں دو معنی کرتے ہیں کہ وہ سیٹیوں اور تالیوں کو نماز کہتے تھے، پاگل تو نہیں تھے۔ کوئی لوگ کہتے ہیں نا کہ وہ سیٹیاں بجاتے تھے اور تالیاں مارتے تھے، اس کو نماز کہتے ہیں۔ کچھ مفسرین یہاں عجیب توجیہ کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ مَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ، یعنی یہ نماز تو پڑھتے ہیں، اوپر نیچے تو ہوتے ہیں، لیکن جس طرح سیٹیاں اور تالیاں عبث کام ہے، ان کی نمازیں بھی عبث ہیں، ضائع ہیں، فضول ہے۔ جس طرح یہ سیٹیاں اور تالیاں بجانا فضول کام، ان کی عبادت بھی کیا ہے؟ معلوم ہوا نماز بھی پڑھتے تھے۔ اچھا، پھر آپ کہیں گے اس لیے مشرک تھے، شاید کوئی نیکی کا کام نہیں کرتے تھے۔ قرآن کہتا ہے نیکی کا کام بھی یہ کیا کرتے تھے۔ یہ میرے سامنے اللہ کا قرآن ہے، اور سورت کا نام سورت توبہ ہے۔ قرآن کہتا ہے اجعلتم سقایت الحاج وعمارت المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر، مسجد حرام کی تعمیر بھی کرتے تھے۔ ہم نے تو صادق آباد میں مسجد بنا لی، ہری پور میں بنا لی، وہ تو اتنے آگے تھے کہ انہوں نے کعبۃ اللہ تعمیر کیا، اس کی عمارت بنا رہے ہیں۔ اور آپ کو عجیب بات بتاؤں کہ صرف کعبہ تعمیر ہی نہیں، تعمیر سے پہلے اعلان کیا کہ حرام کا پائی بھی کوئی نہ لائے، پیسے بھی حلال کے آئیں۔ اچھا، جب حلال کے پیسے اکٹھے کیے تو کم پڑ گئے، تو اب کیا کریں، پیسے تو کم ہیں، کہنے لگے جی ہو حلال کے حرام کے پیسے نہ ڈالے جائیں، بلے کچھ حصہ باہر چھوڑا جائے۔ تو حتیم کا حصہ کیا ہو گیا؟ باہر رہ گیا۔ اتنی نیکی بھی کرتے ہیں، اگر کوئی حج کے لیے چلا جائے
ہمارے پاکستانی تو حج کے لیے جاتے ہیں تو یہ وہ لائن میں کھڑے ہوتے ہیں، جہاں سے مفت ملتا ہے وہی لے لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ بڑے بڑے ٹرک آتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں، وہ دیتے ہیں نا۔ تو ہم بھی ایک دفعہ جا رہے تھے تو ایک بندہ ہم میں سے فوراً آگے ہوا، کہنے لگا جی وہ دیکھو۔ میں نے کہا یار چھوڑو، آؤ یار، ادھر بھی آپ کو مانگتے ہی عادت پڑ گئی، آؤ۔ گپ میں نے اسے کہا کوئی ایسی بات نہیں تھی، لیکن ان کا کام، وہ لیتے نہیں، وہ حاجیوں پہ پیسے خرچ کرتے تھے، پانی پلا رہے ہیں، ستو دے رہے ہیں، پھر بھی مشرک۔ پھر وہ کون سی چیز ہے جس میں ان کا اختلاف تھا؟ یہ سارے اچھے اچھے کام ہم بھی کرتے ہیں، وہ بھی کر رہے ہیں۔ پھر اختلاف کس بات میں؟ اختلاف یہ تھا کہ قرآن نے کہا کہ الہ حاجت روا مشکل کشا صرف کون ہے؟ اللہ ہی ہے۔ اور الہ میں ان کا جھگڑا تھا۔ جب بھی نبی آیا، نوح علیہ السلام کی پکار، نوح علیہ السلام کی دعوت بھی ہے، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیر، او لوگو اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے۔ میں بتاتا ہوں، الہ نہیں، حاجتیں پوری کرنے والا صرف اور صرف کون ہے؟ اللہ ہے۔ صالح علیہ السلام کہتے ہیں یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیر، تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں۔ اور نبی کریم نے آ کے صفا کی پہاڑی پہ کیا کہا تھا؟ قولوا لا الہ الا اللہ، اے لوگو یہ مان لو، یہ جان لو، یہ یقین کر لو کہ لا الہ الا اللہ، کوئی الہ نہیں، کوئی حاجتیں پوری کرنے والا نہیں، اگر ہے تو کون ہے؟ صادق آباد والو، صرف اللہ ہے۔ اچھا، اس میں ان کا جھگڑا تھا، اور وہ جھگڑا قرآن نقل کرتا ہے کہ وہ کہتے ہیں اچھا اجعل الآلہۃ الہا واحد، اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب، سارے الہوں کو رد کر کے بیڑا غرق کر دیا، سب کو رد کر دیا، الہ واحدہ، اور کیا پکار لگائی ہے کہ الہ صرف ایک ہے۔ ان ھذا لشیء عجاب، خالق مالک رازق ہونے میں نہیں جھگڑ رہے تھے، الہ کہ حاجتیں سب کی پوری کرنے والا صرف کون ہے؟ اللہ ہے، اس میں جھگڑا تھا۔ اور وہ کرتے کیا تھے؟ وہ کرتے یہی تھے۔ ایک ہوتا ہے، میں اپنی بولی میں ایک لفظ استعمال کرتا ہوں کہ یہ مشرک بھی کئی قسم کا ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے کمزور مشرک، ایک ہوتا ہے شازور مشرک، ایک ہوتا ہے چور مشرک۔ اب کو یہ سمجھاؤں گا، آپ یاد رکھیں گے۔ جو ہوتا ہے شازور مشرک، وہ کہتا ہے جی بادشاہو، اللہ بھی کرتا ہے، یہ باقی یہ بھی سب کچھ کرتے ہیں، بالکل برابر ہیں، بڑا زوراور ہے یہ۔ اور ایک ہوتا ہے کمزور مشرک۔ وہ کمزور مشرک کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں جی یہ خود تو نہیں کرتے، کروا لیتے ہیں۔ نہیں سمجھے؟ یہ ذرا کمزور ہے نا۔ کہتا ہے جی خود نہیں کرتے، یہ جن کو ہم پوج رہے ہیں نا، جن کی پوجا پاٹ کر رہے ہیں، جن کو پکار رہے ہیں، یہ نہیں کرتے، کرتا اللہ ہے، یہ صرف کروا لیتے ہیں۔ یہ کمزور مشرک ہے۔ اور ایک ہے چور مشرک۔ چور مشرک وہ ہے جو کہتا ہے کرتے بھی نہیں، کرواتے بھی نہیں، صرف ہماری بات پہنچا دیتے ہیں، ہماری بات پہنچا دیتے ہیں۔
نہیں آتے ساڑی انہاں دے اگے تے انہاں دی انہاں دے اگے. یہی ہے وہ کمزور مشرک. قرآن نے سب پہ رد کیا ہے. قرآن کہتا ہے نہ اللہ کے برابر کوئی ہے اور نہ اللہ سے کم درجے کا کوئی الہ ہے اور نہ ہی اللہ سے اوپر درجے کا کوئی الہ ہے. پہنچانے کی ضرورت نہیں, اس نے تو اعلان کر دیا ہے ادعونی استجب لکم, مجھے پکارو براہ راست پکارو, کسی واسطے وسیلے کی ضرورت نہیں ہے. ادعونی استجب لکم, مجھے پکارو میں تمہاری پکار سنتا بھی ہوں قبول بھی کرتا ہوں. یہی بات تو اللہ کے خلیل نے اپنے والد کے سامنے کہی کہ ابا جن کو تو پکارتا ہے لا یسمع ولا یبصر ولا یغنی عنک شیئا, لا یسمع, تو جتنا بھی چلائے تیری سنتے, لا یبصر, تو جتنی بھی عاجزیاں کرے سجدے کرے تجھے دیکھ سکتے, ولا یغنی عنک شیئا, اور تجھے کوئی نفع نہیں دے سکتے, تجھ سے کوئی مصیبت ٹال نہیں سکتے. جس رب کی میں دعوت دیتا ہوں اس کی شان یہ ان ربی لسمیع الدعاء, ان ربی لسمیع الدعاء, میرا رب دعائیں سننے والا ہے. ہر ایک کی ہر جگہ سے ہر وقت ہر بولی میں سننے والا کون ہے؟ اللہ ہے. تو دوستو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا حضرت معاذ سے کہ اللہ کا اپنے بندوں پر حق یہ ہے ان یعبدوہ, کہ اسی کی بندگی کریں. انسان اسی کے لیے پیدا ہے, اسی لیے پیدا ہے. لیکن افسوس ہے کہ ایک حیوان کو پتا ہے کہ میں کس لیے پیدا ہوں. گائے بکری بیل کو پتا ہے کہ میں کس لیے پیدا ہوں. اب آپ کہیں گے جی اس کو کیا پتا ہے جی, آپ کوئی دلیل دیں. میں دلیل دیتا ہوں صحیحین کی حدیث, بخاری کے الفاظ پڑھتا ہوں. نبی علیہ السلام مجلس میں بیٹھے ہیں صحابہ کرام کے, فرمایا پہلے دور میں بنی اسرائیل میں ایک بندہ بیل پہ سواری کرنے لگا. جب بیل پہ سواری کرنے لگا تو بیل نے یوں سر اٹھا کے اس سے کہا انا لم نخلق لہذا, او سادیا تو میری پیٹھ پہ سوار ہو گیا, انا لم نخلق لہذا, ہم اس کے لیے ہم اس لیے نہیں پیدا ہوئے. تو صحابہ کرام تعجب میں کہتے ہیں سبحان اللہ بقرۃ تتکلم, اللہ اکبر, گائے بیل بول رہا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کوئی مانے نہ مانے میں ابو بکر اور عمر تو مانتے ہیں. حضرت انس فرماتے ہیں کہ مزے کی بات کہ ابو بکر اور عمر اس مجلس میں بھی نہیں تھے, لیکن اعتماد کتنا ہے. فرمایا بیل بولا ہے. میرا استدلال اس حدیث سے یہ ہے کہ کائنات کے لوگوں ایک بیل کو پتا ہے کہ میں اس لیے نہیں پیدا, میں تو کھیتی باڑی اس لیے پیدا ہوں. اور اگر انسان جس مقصد کے لیے پیدا ہے انسان وہ مقصد نہ سمجھ سکے, بھول جائے, تو انسان حیوان سے بدتر ہوا کہ نہیں؟ بدتر ہے. اور اسی کو قرآن کہتا ہے اولئک کالانعام بل ہم اضل, یہ چوپایا ہے ان سے بھی بدتر ہے. تو فرمایا یہ اللہ کا حق ہے. یقین جانیے صادق آباد والو, اللہ کو ہماری نمازوں روزوں اور حج زکوٰۃ قربانیوں کی کوئی ضرورت نہیں. اللہ ان کا محتاج نہیں ہے. اگر آپ اللہ کا بنیادی حق ہے توحید,
اگر توحید اللہ کا بنیادی حق ہے، آپ نے یہ حق نہیں دیا اللہ کو، تو آپ کی نمازیں بھی آپ کے منہ پہ ماری دی جاتی۔ نمازیں تو پڑھتے ہیں کئی لوگ، ادھر نماز میں ایاک نعبد و ایاک نستعین، سلام پھیرتے ہی پھر جس کو جو محبوب ہوتا ہے اسے مدد کے لیے پکار رہا ہے۔ یہ ساری رائے کہاں جائیں گی؟ ہاں، باقی بندہ مر جائے بچ جاتا ہے، مر بھی جائے توحید پہ آئے کامیاب ہے، ٹکڑے بھی ہو جائے توحید پر ہے کامیاب ہے۔ کئی صحابہ کرام میدان کارزار میں جام شہادت نوش کرتے ہوئے کہتے ہیں فزت ورب الکعبہ، کیوں؟ ایمان سلامت ہو گیا۔ میں نے ابتداءً یہ آیت پڑھی تھی کہ قرآن کہتا ہے من یشرک باللہ فکأنما خر من السماء، من یشرک باللہ فکأنما خر من السماء، جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا گویا وہ آسمان سے گر پڑا۔ صادق آباد والوں، جہاز سے گرا ہوا نہیں بچتا تو آسمان سے گرا ہوا کیسے بچے گا؟ اور پھر گرا ہی نہیں، گر بھی گیا، فَتَخْتَفُهُ الطَّيْرُ، پرندوں نے بھی نوچ ڈالا، أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ، یا اس پہ آندھی ہوا چلی، اسے دور جا کے کھڈوں میں گڑوں میں پھینک دیا۔ مثال سمجھیے، جھوم جاؤ گے کہ جس نے توحید کا عقیدہ اپنا لیا، سمجھو اس کی عزتیں آسمان تک پہنچ گئی ہیں، اور جس نے شرک کیا گویا کہ وہ توحید والے آسمان سے گر گیا ہے۔ مشرک وحدانیت والے، توحید الہی والے، عزت والے آسمان سے گر گیا۔ اچھا، آسمان میں تو تین چیزیں بھی ہیں، سورج بھی ہے، چاند بھی ہے، ستارے بھی ہیں۔ کتنے؟ آسمان میں تین چیزیں ہیں، تو جو آسمان سے گر گیا وہ سورج سے بھی گر گیا، وہ چاند سے بھی گر گیا، وہ ستاروں سے بھی گر گیا۔ ظاہر بات ہے جب آسمان سے گرا اور زمین پہ آ لگا تو ستاروں سے، سورج سے، چاند سے، سب سے گرا کہ نہیں گرا؟ تو یہ تشبیہ کس چیز کی ہے؟ آسمان توحید ہے، سورج رب کا قرآن ہے، چاند سنت مصطفیٰ ہے، ستارے میرے محمد کے صحابہ ہیں۔ تو جس نے شرک کیا وہ قرآن کے اصولوں سے بھی گر گیا، وہ سنت کے طریقے سے بھی گر گیا، وہ صحابہ کی جماعت والے طریقے سے بھی گر گیا۔ ان تینوں سے رشتہ ٹوٹ گیا اس کا۔ اچھا، جب ان سے ٹوٹ گیا، قرآن سے گر گیا، سنت سے گر گیا، صحابہ کے طریقے سے گر گیا، تو کس کے ہتھے چڑھا؟ فرمایا تخطفہ الطیر، او پرندے نوچ رہے ہیں۔ یہ پرندے کس سے کہا؟ یہ بھی تو تشبیہ ہے۔ یہ پرندے، یہ باطل پرست مولوی اور پیر ہیں، یہ جعلی پیر ہیں۔ کوئی ادھر سے نوچ رہا ہے، کوئی ادھر لے کے جا رہا ہے، کوئی ادھر لے کے جا رہا ہے، کسی نے عقیدہ خراب کیا، کسی نے عمل خراب کیا، کسی نے اخلاق برباد کر دیے، کوئی ادھر سے، سب نوچ نوچ کے تباہ و برباد کر دیا۔ اور اگر پیروں سے بچ گیا، جعلی پیروں سے، یہ باطل پرست مولویوں سے بچ گیا، تو پھر کس کے ہتھے چڑھا؟ او تہوی بہ الریح، لادینی کی ہوا چلی اور جا کے مرتد ہو گیا۔ فی مکان سحیق۔ میرے دوستو، توحید الہی اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں عقیدہ توحید نصیب کی۔ یہی وہ فارمولہ ہے جو اللہ کے پاک پیغمبر نے علی اعلان کیا۔ کیا پیش کیا؟ فرمایا تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم الا نعبد الا اللہ۔
علماء بیٹھے ایک جملہ کہتا ہوں، تعالو، عربی کی اتنی وسعت ہے عربی میں کہ ہماری بولی میں کسی چیز کے لیے ایک لفظ ہوتا ہے، دو لفظ ہوتے ہیں. جیسے آپ کی بولی میں یہ جنگل کے اندر شیر جو گھومتا ہے، اس کے کتنے نام ہیں جی؟ شیر ہی کہتے ہیں، کوئی چیتا کہتے ہیں، وہ بھی دوسری قسم ہے. ایک ہی نام. عربی میں 500 سے زیادہ نام ہیں. ہم جب کسی دکھ مصیبت کا اظہار کرتے ہیں تو ہمارے پاس اردو کے کتنے الفاظ ہیں؟ بہت محدود، کوئی 2 4 10 ہوں گے، 20 ہوں گے. اٹھائیے لسان العرب، 4000 الفاظ ہیں دکھ اور مصیبت کے اظہار کے لیے. ہم بال کو بال ہی کہتے ہیں، داڑھی کا بال ہے، سر کا بال ہے، پھر جیسے بھی کٹے ہوں بال ہی ہیں. عربی میں کان تک ہوں الگ نام ہے، لو تک ہو الگ نام ہے، کندھے تک آ جائیں ان بالوں کا الگ نام ہے، داڑھی کے بال کا الگ نام ہے، مونچھوں کے بال کا الگ نام ہے، پلکوں کے بالوں کا الگ نام ہے، انسان کے جسم کے بال کا الگ نام، گائے، بکری، بھینس، اونٹ، دمبے کے بال کا الگ نام ہے. اتنی وسعت ہے عربی میں. تو ہماری بولی تو بہت مختصر سی ہے. یہی وجہ ہم جب کسی کی تعریف کرتے ہیں تو کہتے ہیں میرے پاس الفاظ نہیں. واقعی ہوتے ہی نہیں ہے، کم ہے، دامن کم ہے. لیکن عربی میں بات کہاں سے میں نے شروع کی تھی؟ تعالو، اس پہ آ رہا ہوں. تو یہاں لفظ یہ بھی استعمال ہو سکتا تھا، آؤ ادھر آ جاؤ. اس کے لیے عربی میں اور بھی بڑے الفاظ ہیں، لیکن تعالو علو سے ہے. کس سے؟ بلندی کی طرف آنے کو کہا جاتا ہے. اللہ کے پاک پیغمبر سے اللہ فرماتے ہیں میرے پیغمبر کہہ دیجئے ان سے، تعالو الی کلمت سواء بیننا و بینکم اللہ نعبد الا اللہ. آؤ، یہ وہ کلمہ ہے توحید والا، جب اس کی طرف آؤ گے تمہیں بلندیاں ملیں گی. اس کی طرف آنے میں بلندی ہے، عزت ہے، تمہارا مقام اسی میں. آؤ، یہ ہمارے درمیان برابر ہے، اس پہ ہم اتفاق کر سکتے ہیں. اگر توحید نہیں تو پھر کوئی اتفاق. یہی ہے وہ کلمہ، سواء بیننا و بینکم اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم بندگی کریں گے تو کس کی؟ اللہ ہی کی کریں گے. اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.